له من الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الذين الذين أنعم الله وتوفاهم تسليما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صلوات محترم. میں کچھ وقت کرنے سے پہلے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی کو بہت دراز کے سفر سے میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، لہٰذا زیادہ دیر آپ کی خدمت میں میں آیا نہیں رہ سکتا. مختصر سا وقت ہوگا اور اسی مختصر سے ٹائم کرتے ہیں وہ چار معاملات پیش کرنا ہے. یہ آیت کریمہ جس کی تلاوت میں آپ کے سامنے کی ہے بہت مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے اور اس کا حکم بھی ایک عام حکم ہے. عجیب سی بات، عجیب کا پیغام، عجیب کا میسج انسانیت کے حوالے قرآن مجید کر رہا ہے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پروردگار جو ہے حکم دے رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ آگے دن کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن کے اندر تدبر کرے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ جتنے مسائل آج پیش آ رہے ہیں یہ سب کچھ یہ قرآن کے اندر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہے. یاد رکھنا عزیزان محترم، انسان جب شعور کے ساتھ کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے اور جو انسان لاشعوری میں کام کرتا ہے اسے عادت کہتے ہیں. اسلام عادت کا حکم دیتا ہے، عادت کا حکم نہیں ہوتا. تم فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے یاد کر دوں شعور ہوتا کیا ہے، تدبر کیا کسے کہتے ہیں، فکر کسے کہتے ہیں. شعور شاید زیادہ لفظ ہو جائے. شعور کسے کہتے ہیں؟ شعور کہتے ہیں کسی اردو میں شعور کہتے ہیں کہ کام کیوں کر رہے ہیں اور کام کیا کر رہے ہیں. اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آتا ہے تو اسی کو شعور کہتے ہیں. کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، تو اسی کا نام شعور ہے. یہاں پر آئے کیوں آئے، آگے کرنا کیا ہے، تو
اسی کا نام شعور ہے. اگر اسی طرح اللہ کی وجہ سے آئے آدر بیٹھ گئے, بیٹھنے کے بعد توسط لے کے چلے گئے, اسے لاشعوری کہتے ہیں. یہ عادت تو بن سکتا ہے, عبادت نہیں ہو سکتا. عبادت اس وقت ہوگا جب پتہ چلے کہ ہم کیوں آئے, ہم مجلس کیوں کرتے ہیں, توسط کیوں بیٹھتے ہیں, نماز کیوں پڑھتے ہیں, کیا مانتے ہیں. اگر عزیزوں یہ سب کچھ معلوم ہو جائے, مجلس کس کی ہے, کیوں ہے, پڑھنے والا پڑھنے کے بارے میں سمجھتا ہو, سننے والا سننے کے بارے میں سمجھتا ہو کہ ہم مجلس میں کیوں آتے ہیں, کیوں کرتے ہیں. اگر یہ سارے سوالوں کے جواب ہمیں مل جاتے ہیں تو اسی کا نام شعور رکھا جاتا ہے. اور اگر اسی طرح سے جیسے اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تم لوگوں کو کون پوچھتے ہو, تو وہ یہی کہتے تھے ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی پر پایا, وہ بھی کتوں کو پوچھتے تھے, ہم بھی کتوں کو پوچھتے ہیں. اگر آپ سے بھی سوال کیا جائے مجلس میں کیوں آتے ہو, یہی جواب میں تالا دیا تھا کہ ہم بھی آتے ہیں. اس پر لاشعوری کہتے ہیں, شعور نہیں کہتے. لاشعوری کا مطلب نہیں ہے اگر شعور آ جائے تو اس میں مسئلے حل ہو جائیں گے. بار بار قرآن کہتا ہے اب نماز پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے, مانگنے کا طریقہ ہے نہیں, لیکن جس سے مانگ رہے ہیں جو مانگ رہے ہیں وہی نہیں پتا. اللہ اکبر, روٹی مانگنا بھی کہہ رہے پانی دے دے, سوچیے دینے والا کیسے دے دے گا. نہیں جب تک کہ وہ معلوم نہ ہو کہ مانگا کسے جا رہا ہے, مانگا کیا جا رہا ہے, دونوں چیزوں کا حل ضروری ہے. اسی کو شعور کہتے ہیں. نماز پڑھے تو شعور کے ساتھ, روزہ رکھے تو شعور کے ساتھ, حج کرے تو شعور کے ساتھ. ایک جملے میں میں کرنا چاہتا ہوں, اس کی وجہ سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نمازی بن جاؤ, روزے دار بن جاؤ. اللہ نمازی بننا نہیں چاہتا, اللہ یہ کہتا ہے انسان بن جاؤ. اس لیے کہ اگر انسان بن گئے نمازی بھی بن جاؤ گے, روزے دار بھی بن جاؤ گے. تو انسان نہ بن سکا, وہ نمازی کہتا, روزے دار کہتا, حاجی کہتا, حاجی کہتا. سارا بات اسی وجہ سے پہلا لفظ ہے اسلام کا, انسان بن جاؤ. سمجھ میں آ جائے گا کیا مانگ رہے ہیں, کیوں مانگ رہے ہیں, کتنی چیزیں حل ہو جائیں گی شعور کے ساتھ. لاشعوری میں نہیں, اگر شعور ہوگا تو حل ہو جائے گا. لاشعوری میں کتنے مسائل ایسے ہیں جو معلوم سے مجبور ہو جاتے ہیں, اور شعور کے ساتھ کتنے مسائل ایسے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں لیکن معلوم ہو جاتے ہیں. ایک قرآن کا مسئلہ آپ بتائیے کہ کیا پتھر بولتا ہے, کسی نے دیکھا ہے بولتے ہوئے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ بولتا ہے, اور آدمی کہہ کر نہیں بولتا, لیکن قرآن کہتا ہے بولتا ہے پتھر. سورہ احزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا ارسلنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان. ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا, زمین پہ پیش کیا, پہاڑوں پہ پیش کیا, تو اس نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. اور فرمائیے جب انکار کیا تو بولا یا نہیں بولا؟ پہاڑوں پہ پیش کیا, اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا. اس کا مطلب بولتا تو ہے مگر اس کی زبان ہر انسان نہیں سمجھتا. سمجھے گا وہ جو نور سماوات والا ہوگا. تو اگر کسی کے ہاتھوں پہ کنکریاں سبزی پڑنے لگے اسے کاٹی نہ سمجھنا, اس کو نور ہی سمجھنا. سارا بات پڑھنا. یہ شعور کی بات یہ نہیں ہے. یہ انسان لاشعوری میں کہہ دیتا ہے کہ پہاڑ نہیں بولتا, زمین بولتی ہے نہیں بولتی, نہیں بولتی ہے, اب سے نہیں. جس کے پاس شعور ہوتا ہے
تیسوا پارا جو مشہور پارا ہے، اور تیسرے پارے کا یہ والا سورہ جو بہت مشہور ہے، پھر انسان کے شعور کو کیسے بیدار کرتا ہے۔ ارشاد و بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، جب زمین کو زلزلہ ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر سے خزانوں کو نکلے گی، واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس وقت ایک انسان ہوگا جو زمین سے کہے گا مجھے کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا۔ اس کے پلٹ میں زمین کیا کہے گی، شوما کو حد کو اور مارا، زمین اپنے اندر کی ساری خبروں کو اس انسان سے کہے گی میرے اوپر یہ ہوا، میرے اوپر یہ ہوا۔ آپ بتائیے یہ انسان زمین سے بول بھی رہا ہے، یہ انسان زمین سے بول بھی رہا ہے، زمین اس انسان کا جواب بھی دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے زمین بولتی بھی ہے، مگر اس سے بولتی ہے جس کے بعد شعور ہوتا ہے، شعور سے بات نہیں کرتی۔ سارا بات مدینے میں سفر آیا، بہت دیر سفر روکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، لوگ دوڑے ہوئے پہنچے، اللہ نے مشکلات کی دوری سے ساتھ میں سلمان نے دروازہ کر کے آیا، کیا ابد قرآن، میں کہوں گا مولا کے تو رسم بھی بہت تھے، غلط پر تھا، حیدر تھا، کتنے ہزار طریقے تھے، مگر کچھ نہیں کہتے، کہتے کہ جہاں پر قرآن یہ ابد قرآن ہو گئے ہو، یہ مٹی کے بعد کہ آپ کو نہیں پتا بات مٹی کی ہے، لائے اولاد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ باپ کے حکم کو مانتی ہے۔ ادھر سے والدے کو گھر پہ لایا، علی بابا آئے، کیا بات ہے، مولا سرکل آیا ہے، سرکل رشتے کا نام نہیں لیتا، چلیے سب کو لے کے چلے۔ سلمان کہتے 70 آدمی کو خدا کیا، شعور ہوگا تو زمین بھی بولے گی، شعور ہوگا تو آسمان بھی بولے گا۔ 70 آدمیوں کو خدا کیا، سلمان کہتے 70 میں میں بھی تھا، ہم سارے کے سارے آگے چلے، جو سینٹر کا سب چلے گا جنت البقیع وہاں پر پہنچے، ابھی کچھ سب کو روکا، ابھی آگے بڑھے۔ سلمان کہتے میں کان لگا کے سن رہا تھا، ابھی زمین سے کچھ کہہ رہے تھے، ابھی زمین سے کچھ کہہ رہے تھے۔ سلمان کہتے میں نے کانوں سے سنا کہ زمین کے اندر سے خرخراہٹ کی آواز آ رہی تھی، خرخراہٹ کی آواز آ رہی تھی، زمین بھی بول رہی تھی، انسان بھی بول رہا تھا، ادھر سے آواز آ رہی تھی۔ تب کچھ دیر گزر گئی، سلمان کہتے ہیں اس آواز کو میں نہیں سمجھ سکا کہ زمین کیا کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گزری تھی کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے کلتے جلدبائی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد زمین کے اوپر اس طرح سے پھیلنا شروع کر دیا کہ میرے شہید باپ اپنے بیٹے کی سر پر پھیرتا ہے، ہاتھ پھیرتے چلے گئے۔ کچھ دیر گزری نہ تھی، سلسلہ رک گیا، سلسلہ رکا تھا۔ سلمان تعجب سے کہتے ہیں مولا سلسلہ رک گیا، ابھی دوسرا کے کہتے ہیں سلمان تعجب کرتا ہے کہ تجھے وہ سورہ نہ پڑھا ہے کہ انسان زمین سے بولے گا، زمین انسان سے بولے گی۔ اے سلمان میں وہی حاضر ہوں جو زمین سے باتیں کرے گا، زمین انسان سے باتیں کرے گا۔